السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ہوتے ہی حسب معمول مہا منتری وکرم سنگھ آفریدی کی خبر گیری کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ آفریدی نے آداب حکمرانی کے زیر اثر اپنے بستر پر اٹھنے کی کوشش کی، مگر وکرم سنگھ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، تم بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہو، اور ایک زخمی شخص اپنی ناتوانی کے باعث بعض رسمیں ادا کرنے کا پابند نہیں ہوتا۔ آرام سے لیٹے رہو۔ وکرم سنگھ کا لہجہ بظاہر نرم محسوس ہو رہا تھا، مگر گزشتہ دنوں کی طرح اس کے انداز گفتگو میں شگفتگی نہیں تھی۔ ایک قسم کی بیگانگی اور بے تعلقی تھی جسے آفریدی نے فوراً ہی محسوس کر لیا تھا۔ آپ کے راجوید میرے زخموں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آفریدی نے وکرم سنگھ کی بدلی ہوئی روش کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ان کے خیال میں مجھے کب تک اس معذوری سے نجات مل جائے گی؟ وکرم سنگھ نے آفریدی کے سوال کا فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے سوچتا رہا اور پھر بڑی بے دلی کے ساتھ کہنے لگا، راجوید تمہاری صحت کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ جلد از جلد صحت یاب ہونا چاہتے ہو یا… وکرم سنگھ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں مہا منتری کی نامکمل گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آفریدی وکرم سنگھ کا مطلب سمجھ چکا تھا، مگر وہ مہا منتری کی طرح خود بھی مصلحت سے کام لے رہا تھا۔ ایک سفیر کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ مہا منتری وکرم سنگھ نے یکسر بدلے ہوئے لہجے میں کہا، بے شک یہ میزبان کا فرض ہے کہ وہ اپنے مہمان کی خاطرداری کا لحاظ رکھے، مگر مہمان بھی کچھ اخلاقی اصولوں کا پابند ہوتا ہے۔ اگر یہ پابندی مجروح ہونے لگے تو مہمان اپنے درجے سے گر جاتا ہے، پھر وہ مہمان نہیں رہتا، ایک بارے گراں بن جاتا ہے۔ وکرم سنگھ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ کیا مہا منتری پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی سفارتی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا ہے؟ آفریدی سمجھ چکا تھا کہ وکرم سنگھ درے پردہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس لیے وہ بھی مبہم انداز اختیار کرتے ہوئے حقیقت کی طرف پلٹ آیا تھا۔ ہاں، تم اپنا سفارتی منصب بھلا چکے ہو۔ اب کی بار وکرم سنگھ کی آواز قدرے تیز تھی۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم راجپوتوں کے دیوتاؤں پر انگلی اٹھاؤ یا ان کی شان میں کوئی حقیر لفظ استعمال کرو۔ صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ رام دیو کے بارے میں محافظ سپاہیوں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے وکرم سنگھ کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں مہا منتری کا رویہ بدل گیا تھا۔ آپ کو غلط اطلاعات فراہم کی گئی ہیں۔ آفریدی نے انتہائی جرأت اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اچانک کمرے میں دھواں بھر جانے سے مجھے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا، اس لیے میں نے محافظ سپاہیوں سے دروازہ بند کرنے کو کہا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم نے مہاراج رام دیو کی توہین بھی کی تھی۔ وکرم سنگھ کے لہجے میں بدستور ناگواری کی آمیزش تھی۔ جس شخص کو میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا اور جس سے میرا کوئی تعارف نہیں، میں اس کی تحقیر کس طرح کر سکتا ہوں؟ آفریدی نے اپنی صفائی کے لیے ایک مضبوط دلیل پیش کی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس آواز کو بھی خاموش کر دو کہ اس سے لوگوں کی نیندوں میں خلل پڑتا ہے۔ پھر جب معلوم ہوا کہ وہ آواز مہاراج رام دیو کی ہے، جسے کسی صورت بھی بند نہیں کرایا جا سکتا، تو میں نے محافظ سپاہی سے یہ کہہ کر معذرت طلب کر لی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا۔ میری اس سچائی کو جھوٹ کا لباس پہنا کر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں۔ میرے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے کہ کسی شخص کی آواز دن بھر کے تھکے ماندے لوگوں سے ان کے خواب چھین لے، مگر جب مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ اس آواز کا گونجتے رہنا اہل چتوڑ کے لیے مذہبی رسم کی حیثیت رکھتا ہے، تو میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مجھے اس آواز نے رات بھر سونے نہیں دیا۔ اب ذکر چھڑ ہی گیا ہے تو براہ کرم
مجھے اس جگہ منتقل کر دیجیے، اس جگہ منتقل کر دیجیے جہاں وہ آواز میری سماعت کا تعاقب نہ کر سکے۔ میزبان کو اپنی رسمیں اپنی ذات تک محدود رکھنی چاہیے، ورنہ یہ میزبانی نہیں، دل آزاری ہے۔ آفریدی نے بھی اپنے دل کی بات اس طرح کہہ ڈالی کہ مہا منتری وکرم سنگھ شاہی سفیر کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر تک وکرم سنگھ سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر مختلف رنگ ڈوب ڈوب کر ابھر رہے تھے۔ یہ رنگ قہر و نفرت کے رنگ تھے۔ آفریدی کا جواب سن کر وکرم سنگھ کا ذہن جل اٹھا تھا، مگر وہ ایک باہوش سیاستدان تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ تم نے درباری رقاصہ کانتا کو اپنے دلکش چہرے اور منافقانہ باتوں سے یہاں تک اکسایا کہ اس نے چتوڑ کے کئی راز فاش کر دیے اور سلطان علاء الدین خلجی کو ریاست پر حملے کی دعوت دے دی۔ یہ بڑا سنگین جرم ہے آفریدی، اسے نہ میں معاف کر سکتا ہوں، نہ راجہ رتن سنگھ اور نہ مہارانی پدمنی۔ ضبط احتیاط کے باوجود وکرم سنگھ کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ ایک اور جھوٹ بڑی شدت کے ساتھ بولا گیا تھا۔ آفریدی اس تہمت کو برداشت نہ کر سکا۔ مہامنتری، مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ راجپوت اپنے معیار حیات پر قائم نہیں رہے، یا پھر ان کی شجاعت کے افسانے غلط مشہور ہو گئے ہیں۔ یہ کیسی مردانگی ہے کہ مسلسل میری ذات سے جھوٹ اور ہیلا سازی کو منسوب کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان تمام باتوں سے آپ کا کیا مقصد ہے۔ میں نے کبھی یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ میرے لیے عورت اور شراب کا اہتمام کریں، یہ میری توہین تھی، مگر میں کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی دل آزاریوں کا ذکر کرتا، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے راجپوتوں کے دیوتاؤں کی تذلیل کی ہے اور ایک درباری رقاصہ کو فریب دے کر سلطان علاء الدین خلجی کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دیے ہیں۔ میں ان محافظ سپاہیوں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے آپ کو یہ من گھڑت کہانیاں سنا کر مجھے منصب سفارت سے گرانے کی ذلت آمیز کوشش کی ہے۔ اگر یہی نقب زنی اور عیاری چتوڑ کی سیاست کا مشغلہ ہے تو مجھے اس زخمی حالت میں رانی پدمنی کے روبرو پیش کر دیا جائے، اور اگر مہامنتری کو یہ بھی پسند نہیں تو مجھے میرے گھوڑے کی پشت پر ڈال کر رخصت کر دیا جائے۔ میں دہلی واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے کسی گوشے تصور میں بھی نہیں تھا کہ شاہی سفیر کے ساتھ اس قدر بدسلوکی کی جائے گی۔ میں کچھ دیر پہلے تک آپ کی مہمان نوازی اور تواضع کا بہت قدردان تھا، مگر اب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں راجپوتوں کی کسی خراج گزار ریاست کا ایک حقیر سا نمائندہ ہوں، سلطان علاء الدین خلجی کا باوقار سفیر نہیں۔ علی عامر آفریدی جوش اضطرام میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مہامنتری ایک بار پھر حیرت و سکوت کا شکار ہو گیا۔ اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ موت کے نرغے میں گھر جانے کے بعد بھی شاہی سفیر آبرومندانہ زندگی کا ثبوت فراہم کرے گا۔ وکرم سنگھ کا خیال تھا کہ آفریدی اپنی کوتاہی کا احساس کر کے شرمندہ ہو جائے گا، اور پھر جب اس کے جرائم کی بات کی جائے گی تو وہ اپنے دل پر راجپوتوں کی ہیبت محسوس کرے گا۔ مگر علی عامر کی جرأت گفتار نے مہامنتری کا منصوبہ ناکام بنا دیا تھا، اور اب وکرم سنگھ اس زخمی نوجوان کی طرف پریشان نظروں سے دیکھ رہا تھا جس کے تیوروں میں بجلی سے زیادہ چمک اور تلوار سے زیادہ کاٹ تھی۔ میں رقاصہ کانتا سے بھی آپ کے سامنے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے کردار پر لگایا ہوا یہ داغ دھل سکے۔ وہ خود اقرار کرے گی کہ جرم کس سے سرزد ہوا ہے اور گنہگار کون ہے۔ آفریدی نے وکرم سنگھ کو خاموش پا کر اپنے دل کا غبار کم کرنا چاہا۔ اب اس کی گواہی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ وکرم سنگھ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ قتل کر دی گئی۔ یہ لرزہ خیز انکشاف سن کر آفریدی سناٹے میں آ گیا۔ اس رقاصہ کے سزایاب ہونے کا یقین تو اس وقت آ گیا تھا جب راجہ رتن سنگھ کے جاسوس سپاہی کانتا کو بے دردی کے ساتھ کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، مگر آفریدی کو اس سنگ دلی کا اندازہ نہیں تھا۔
وہ سمجھتا تھا کہ رقاصہ کو قید میں ڈال دیا جائے گا یا پھر اس کے نازک سے جسم پر تشدد کے کچھ نشانات ابھر آئیں گے، لیکن وکرم سنگھ جو کچھ بتا رہا تھا وہ تو آفریدی کے قیاس و گمان کی حدود سے بھی باہر تھا۔ یکایک اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا وہ منظر ابھر آیا جب کانتا پرسوز آواز میں گا رہی تھی، ہمیں اس وقت ماؤں کی گوشت سے جدا کر دیا گیا جب ہمارے لوریاں سننے کے دن تھے۔ پھر آفریدی کو کانتا کے آخری الفاظ یاد آ گئے جب وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، مہمان جب تم دہلی واپس جاؤ تو میرا یہ گیت اپنے سلطان کو بھی سنا دینا۔ اپنے تصورات کا عکس دیکھ کر آفریدی لرز اٹھا۔ ابھی اس نے سلطان کو ایک اجنبی مطربہ کا گیت سنایا بھی نہیں تھا کہ موسیقی کا آبشار خشک ہو گیا اور وہ نغمہ گر قتل کر دی گئی۔ پھر آفریدی کے خیالات کی روح صحرائے عرب کی طرف پھٹک گئی، جہاں عہد جاہلیت میں معصوم لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں۔ جور و ستم کی اسی تاریخ نے پھر نئے انداز سے کروٹ لی۔ آفریدی کے چہرے پر کرب و اذیت کا رنگ نمایاں دیکھ کر مہا منتری مسکرانے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وکرم سنگھ کے لہجے میں گہرا طنز پوشیدہ تھا۔ آفریدی خیالات کے حصار سے نکل آیا اور مہا منتری کی طرف کھوئی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کانتا کی موت سے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ ہاں، بہت زیادہ، آپ کے اندازے سے بھی کہیں زیادہ۔ آفریدی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ وکرم سنگھ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ وہ بہت آہستہ بول رہا تھا، یہی تمہارے جرم کا ثبوت ہے۔ مہا منتری نے ہنستے ہوئے آفریدی کے زخموں پر نشتر زنی کی۔ تمہیں کانتا کی موت کا دکھ نہیں، اس بات کا غم ہے کہ وہ رقاصہ موت کی نیند سلا دی گئی۔ اگر تمہارے کمرے میں جاگتے ہوئے اس کی کچھ اور راتیں گزر جاتیں تو شاید چتوڑ کے کچھ اور راز بے نقاب ہو جاتے، اور موت نے کانتا کو اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اپنے وطن کے بارے میں مزید معلومات تمہارے ہاتھ فروخت کر سکتی۔ تمہیں اس رشتے کے اچانک ٹوٹ جانے کا افسوس ہے۔ آفریدی نے فوری طور پر وکرم سنگھ کے الزامات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اداس نظروں سے مہا منتری کو دیکھتا رہا۔ پھر ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ مہا منتری، آپ نے مجھے اتنی دیر میں سیاسی نشیب و فراز کی کئی داستانیں سنا ڈالیں، مگر میں اپنی کتاب مقدس کی صرف ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں کانتا کی موت کے ساتھ خدا کے اس کلام پر بھی غور کر رہا تھا جب صحرائے عرب میں انسانی خون مسلسل جذب ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ وہ دن جب ان بے گناہ لڑکیوں سے پوچھا جائے گا، آخر تمہیں کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا؟ کانتا کے قتل کی خبر سن کر مجھے یہ آیت یاد آ گئی تھی، اور میں نے راجپوتانے کے ریگستان سے نکل کر کئی صدی پہلے کے صحرائے عرب میں چلا گیا تھا اب دوبارہ چتوڑ کی طرف لوٹا ہوں تو کانتا سوال کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مہمان مجھے آخر کس جرم میں قتل کیا گیا ہے؟ میں اسے کیا جواب دوں؟ وہ تو مجھ سے بہت دور چلی گئی۔ اگر آپ کے جنگجو اور شجاع سپاہی کانتا کو میرے سامنے قتل کرتے تو میں بے دریغ کہہ دیتا کہ تجھے سچ بولنے کے گناہ پر ذبح کیا گیا۔ آفریدی کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ وہ غدار وطن تھی، اس لیے قتل کر دی گئی۔ وکرم سنگھ کے لہجے میں ایک بار پھر قہر و نفرت کا رنگ شامل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی مٹی سے بے وفائی کی تھی۔ وہ اپنی دھرتی کو ان مسلمانوں کے ہاتھ بیچنا چاہتی تھی جنہیں ہم غاصب اور گمراہ سمجھتے ہیں۔ نہیں مہا منتری، وہ غدار نہیں تھی۔ وہ ازل سے ترسی ہوئی ایک محکوم اور پسماندہ قوم کی لڑکی تھی جس کا آبگینہ جسم ٹوٹ گیا تھا اور روح دریدہ ہو چکی تھی۔ وہ حسن سلوک کی بھوکی اور مساوات کی پیاسی تھی۔ میری نظر میں وہ راجپوت لڑکیوں سے بھی زیادہ بہادر تھی کہ اپنی ہم جنسوں کی آبرو پر قربان ہو گئی۔ مجھے حرف بحرف اس کا گیت یاد ہے۔ میں کانتا کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ سلطان معظم بھی یہ گیت سنیں گے۔
پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ نغمگی کی قبا کس طرح چاک کی گئی ہے۔ آفریدی بہت دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ مہامنتری، مجھے آپ کی تہذیب نے بہت مایوس کیا ہے۔ آفریدی کی بات سن کر وکرم سنگھ پھر بھڑک اٹھا۔ میں شاہی سفیر کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ مہامنتری کا لہجہ برہم تھا اور اس کی آنکھوں میں آفریدی کے لیے نفرت کا ایک طوفان موجزن تھا۔ مداخلت خود بخود نہیں ہوتی۔ صدیوں تک زمین کی تہ پر انسانی خون جمتا رہتا ہے۔ جوانیاں پیراہن کو ترسنے لگتی ہیں۔ خدا کی بخشی ہوئی تمام نعمتیں چند ہاتھوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور یہی چند آدمیوں کا گروہ خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور پھر انسان کی یہی محرومیاں غیروں کو مداخلت کی دعوت دیتی ہیں۔ اس دعوت پر سلطان نہیں آئے گا تو کوئی دوسری طاقت آئے گی تاکہ زمین کی ناہمواریاں دور ہو جائیں۔ آفریدی کے الفاظ کیا تھے؟ آتش فشاں کا دہانہ کھل گیا تھا۔ مہامنتری کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ شدید عالم طیش میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے واپس جانے کے لیے تیزی سے قدم بڑھائے، مگر اچانک پلٹ آیا۔ سفارت کے یہ انداز نہیں ہوتے۔ تم نے ہمارے مذہب، ہماری سیاست اور ہمارے معاشرے کی اس طرح توہین کی ہے کہ ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ اب ہم تمہارے جرائم کے ثبوت پیش کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ خود تمہاری زبان ہی کھلی ہوئی مجرم ہے، اور یہی زبان ایک دن رنگ لا کر رہے گی۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ آفریدی کے کمرے سے نکلا اور اس خلوت خاص میں چلا گیا جہاں رتن سنگھ اور رانی پدمنی بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ وکرم سنگھ کو دیکھتے ہی راجا رتن سنگھ بول اٹھا، اب سلطان کے سفیر کا کیا حال ہے؟ حالت پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی تھی، مگر کل رات اس نے رقاصہ کو بچانے کے لیے دوبارہ اپنے آپ کو زخمی کر لیا۔ وکرم سنگھ سر جھکائے وضاحت کر رہا تھا، کیا تم نے اسے کانتا کے قتل کی خبر سنا دی؟ راجا رتن سنگھ نے دریافت کیا۔ میں نے بہت لرزہ خیز انداز میں اسے اطلاع بہم پہنچائی تھی، مگر وہ اس خونی کھیل سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ کہہ رہا تھا کہ یہی ظلم بڑی طاقتوں کو دوسروں کے معاملات میں مداخلت کی دعوت دیتا ہے۔ اسے یہ جرأت کیوں کر ہوئی؟ اب کی بار رانی پدمنی وکرم سنگھ سے مخاطب ہوئی تھی اور اس کا لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا۔ وہ ایک ذہین، تعلیم یافتہ اور بے باک سفیر ہے۔ حالات کے ایک ایک پہلو پر نظر رکھتا ہے۔ کانتا کی زبان کی ایک لغزش نے اس پر یہ راز فاش کر دیا ہے کہ ریاست نا انصافیوں کی آگ میں جل رہی ہے اور سلطان علاء الدین خلجی اسی آگ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ پھر اسی خاموشی کے ساتھ قتل کر دو۔ رانی پدمنی کی غرور و ناز میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ اس واقعے کے بعد آفریدی کا دہلی واپس جانا زیادہ خطرناک ہوگا۔ رانی پدمنی بذام خود سیاست کے ایک مسئلے کو سلجھا رہی تھی، مگر اس کی رائے سراسر احمقانہ تھی۔ مہارانی، کسی بڑی طاقت کے سفیر کا قتل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر ہم شدت جذبات میں ایسا کر بیٹھیں تو سلطان کا غصہ وحشت و درندگی کا رنگ اختیار کر لے گا۔ اگر کسی بستی میں ایک تنکا بھی اس کے خلاف سرکشی اختیار کرتا ہے تو وہ پوری بستی کو ڈبونے کے لیے ہلاکت و بربادی کا سیلاب لے آتا ہے۔ کیا راجپوت سرما کوئی لقمہ تر ہیں کہ سلطان کی خوراک بن جائیں؟ رانی پدمنی اپنے حسن کے نشے میں وہی طفلانہ باتیں کر رہی تھی۔ وکرم سنگھ کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور مؤدب لہجے میں رانی پدمنی سے کہنے لگا، اب تک شاہی سفیر کی ایک ہی کمزوری میرے ہاتھ آ سکی ہے۔ وہ کیا؟ رانی پدمنی نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ وہ مہاراج رام دیو کی سلگائی ہوئی خوشبو کے دھویں اور ہیبت ناک آواز میں پڑھے جانے والے منتروں سے سخت بیزار ہے۔ کل رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ اگر مہاراج رام دیو اپنے سارے طلسمات آفریدی کے سامنے ظاہر کر دیں اور اپنی تمام ساحرانہ قوتوں کو استعمال میں لے آئیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ دہشت زدہ ہو جائے گا۔
اور پھر خوف کی یہ کیفیت جب اس کے اعصاب پر مسلط ہو جائے گی تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ دہلی جا کر سلطان کے سامنے سارے حالات بیان کرے گا، اور اس طرح تسلیم کر لیا جائے گا کہ چتور صدیوں کی طرح آج بھی ناقابل تسخیر ہے۔ بس یہی ایک صورت ہے کہ ہم علاؤ الدین خلجی کے قہر و غضب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔